الصلاة على المختار في القدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، اہل سنت و جماعت کے عظیم مرکز ملت اسلامیہ میں آج بنات رسول کانفرنس منعقد ہے. عزیز القدر جناب مولانا مدثر حسین صاحب حافظہ اللہ اور ان کے بزرگوں نے اس تقریب سعید کا اہتمام کیا ہے. جن حضرات کو انہوں نے دعوت دی الحمدللہ کہ زور سے لے کر آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ علماء کرام پورے برطانیہ سے تشریف فرما ہوئے مختلف اور انہوں نے آپ کے سامنے بڑے مدلل خطابات فرمائے ہیں. اور آج کی اس محفل مبارکہ کے کانفرنس کے صدر استاذ العلماء والفضلاء مخدوم العلماء والمشائخ حضرت علامہ پیر طریقت صاحبزادہ محمد حبیب الرحمن صاحب محبوبی نقشبندی قادری دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ ڈھانگری شریف آپ بھی تشریف فرما ہوئے، اور شیخ الحدیث علامہ مولانا نور الدین صاحب زنگی جو بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں آج کل بریڈ فورڈ میں مسجد اہل سنت میں خطیب بھی ہیں. اور گزشتہ دنوں جب ملاقات ہوئی تو یہ پتہ چلا تقریباً 10 سال کے مجھے اس بات کی اطلاع ہوئی کہ بریڈ فورڈ کے اندر 3 مسجدیں اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کی بنگلہ دیشی کمیونٹی میں بھی ہیں. لیکن اہل سنت و جماعت کے اندر بھی عدم رابطہ کا یہ حال ہے کہ مجھے 10 سال میں اس بات کی اطلاع نہیں ہو سکی. وہ بھی حضرت نے کرم فرمایا کہ وہ تشریف لائے اور اس بات کی اطلاع ہو سکی، ورنہ کبھی بھی جلوس شریف میں یا کسی بھی مرحلے پر میں نے اہل سنت و جماعت کو بنگلہ دیشی کمیونٹی کو پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ اکٹھے کبھی نہیں دیکھا. تو یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا کہ شاید ہم مذہب کو بھی صرف وطن کے حوالے سے دیکھتے ہیں یا پھر رابطہ کرنے میں کمزور ہیں. وہ ہمارے بھائی ہیں، انڈیا کے ہوں، بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارا تعلق تو محبت کا تعلق ہے اور محبت رسول کا تعلق ہے. حضرت علامہ مولانا منور عتیق صاحب حافظ اللہ جو فاضل نوجوان ہیں، عربی اور بڑے ماہر ہیں، انہوں نے بڑی مدلل تقریر فرمائی ہے. صاحبزادہ علامہ پروفیسر سید ریاض حسین شاہ صاحب انہوں نے بھی تقریر فرمائی، میں نے سنی. اس سے پہلے بھی علماء کرام مسلسل آپ کے سامنے آج کے موضوع پر خطاب فرماتے رہے ہیں اور بڑی عمدہ تقریریں ہوئیں، بڑی طبیعت خوش ہوئی. جلسے کا جو مقصد تھا کانفرنس کا وہ حاصل ہو گیا. اس کا جو اشتہار لگا ہے، نام سامنے آ گیا، بس اس سے بھی مقصد حاصل ہو گیا. جیسا کہ میرے محترم بھائی مولانا حافظ محمد اعجاز صاحب چشتی فرما رہے تھے کہ یہ کبھی جلسہ نہیں ہوا.
اور آج ہوا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. جب پہلا المیہ میں نے ذکر کیا کہ ہمارے رابطے کا یہ حال ہے، تو یہ بھی ایک دوسرا المیہ ہے جس کا وہ تذکرہ کر رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں، مگر اس میں ہمیں یہ احساس کم ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کو سامنے لایا جائے. تو یہ تذکرہ ان ہستیوں کا یہ ہر دور میں فرض تھا، اور آج کے دور میں خصوصاً برطانیہ میں یہ ہر فرض سے بڑا فرض بن گیا ہے. اس لیے کہ اس کا اصول ہے، میں ٹی وی پر بھی ایک دفعہ میں نے یہ بات عرض کی تھی، مولوی حسین المدنی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جس چیز کا انکار کیا جائے اس کو زندہ کرنا اور اس کا کیا جانا یہ واقعی ہر فرض سے بڑا فرض ہو جاتا ہے. یہ ایسا اصول ہے جس کا حسین المدنی نے بھی اعتراف کیا ہے. میں نے وہ کتاب باقاعدہ ٹی وی پر بھی دکھائی تھی، حسین المدنی کا فتویٰ، بلکہ اس میں 36 علماء دیوبند کا فتویٰ ہے کہ جس جائز کام کو مٹانے کی کوشش کی جائے اس کا کرنا فرض ہو جاتا ہے. یہ اصول اس نے خود تسلیم کیا ہے. اور یہاں چونکہ بڑی علمی شخصیات استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد فاضل صاحب نقشبندی ہمارے دست راس اور بڑے مؤثر ساتھی حضرت علامہ خالد محمود شاہ شیرازی اور ان کی جماعت کے کئی حضرات بھی یہاں پروگرام میں تشریف فرما ہوئے، تو میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس دور میں اس بات کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں ہمارے دوستوں نے تقریر کرتے ہوئے شاید یہ سمجھا کہ بنات رسول کا اگر تذکرہ ہو تو شاید حضرت سیدہ نساء العالمین کے درمیان اور دوسری ان کی جو سرکار کی بزرگ ان کی ہمشیرگان ہیں، بہنیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی ان کا تقابل مقصد ہے. یہ ہمارا عجیب سا ایک ذہن ہو جاتا ہے. یہ قطعی کوئی مقصد نہیں ہے کہ ان کے درمیان پہلے آپ طے کر لیں کہ کون ان میں افضل ہے، فلاں افضل ہے، یہ افضل ہے. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی سوال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا انکار کیا جائے ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے جس پر کانفرنس کی گئی ہے. یعنی سوال یہ نہیں ہے کہ ان میں افضل کون ہے، یہ پتہ نہیں کون چھوڑ جاتا ہے. اہل سنت میں یہ ذہن چھوڑ جاتا ہے ان میں آگے افضل کون ہے. میں نے کہا تم نے ایک نئی جنگ شروع کر لی ہے. اس کا تو سوال ہی کوئی نہیں، یہ سارے افضل ہیں، اور ان میں پھر جو افضل ہیں ان کا بھی کسی کو انکار نہیں ہے. یہ کیا جھگڑا آپ شروع کر لیتے ہیں؟ یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. ظلم یہ ہے کہ جب لوگ صحابہ کرام کو کافر کہیں اور ہمارے لوگ اس بات میں الجھے ہوئے ہوں کہ ان میں افضل کون ہے. پہلے ان کا دین ثابت کرنے دو، ان سے تو بات کرنے دو جو ان کے ایمان کے قائل نہیں ہیں. ہماری ٹانگیں وہ جکڑ کے بیٹھے ہوئے نہیں پہلے فیصلہ کرو ان میں افضل کون ہے. میں نے کہا مسلمان ہوں گے تو پھر افضل کا بھی مسئلہ آ جائے گا. پہلے تو یہ ثابت کرنے دو ہمیں. جھگڑا ہمارا ان سے ہو گیا ہے اور تم ٹانگیں پکڑ کے بیٹھ گئے ہو جی پہلے طے کرو جی. لوگ انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی وہ مسلمان ہی نہیں ہے، منافق تھے، دین سے پھرے ہوئے تھے. اور یہاں الگ جنگ شروع ہے. جو لوگ جن کا ذمہ ہے کہ یہ دعوت حق دیں گے وہ ایسی باتوں میں الجھ جاتے ہیں. آج بھی اس بات کی ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ ہم یہ بات کریں گے کہ ان میں آگے سرکار کی اولاد میں کون افضل ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اولاد ہے آپ کی. کانفرنس کی اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ اولاد ہے آپ کی. اور یہ وہ بات ہے جس کو قرآن پاک بیان کرتا ہے. آپ نے علماء سے سنا. ابھی علامہ منور عتیق صاحب نے اور میرے اندازے میں علامہ صاحبزادہ دلشاد حسین صاحب بھی پہلے تقریر فرما چکے ہیں. یقیناً ایسے فضلاء پہلے یہ مسئلہ بیان کر چکے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد آپ کی بیٹیوں کا بیان فرمایا اور جمع کے صیغہ کے ساتھ. قل لازواجک و بناتک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے حبیب وہ پردہ کریں.
युदनीन अलैहिन मिन जलाबिबिहिन। और यहां पर्दे का जो हुक्म आया है ये सिर्फ पर्दे के लिए नहीं आया। वो पर्दा जो सिर्फ हया के लिए होता है जिसका हुक्म है कुरान में मुस्तकिल, वो नहीं है। इस मकाम पर जो हुक्म है इसका आगे और भी मकसद है। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैना, इसलिए भी जरूरी है कि आपकी हिफाजत भी तब रहेगी, यानी आपकी इज्जत और जान के दुश्मन भी मौजूद हैं। ये सिर्फ वो हया वाला पर्दा ही सिर्फ जरूरी नहीं, उसके अहकाम मुस्तकिल मौजूद हैं, गज़्ज़े बसर से लेकर जीनत जाहिर न करने तक वो सब है। लेकिन यहां जो बयान है ये ला युज़ैना के मुताल्लिक है कि अगर पहचाने जाएं कि आप कौन हैं तो इससे जान का खतरा भी है, क्योंकि यहां मुनाफिकीन इज्जत और जान के भी दुश्मन थे। तो गिरामी कदर हज़रात, ये जमा का सीगा है। अब इस पर क्या सवाल है कि जमा का सीगा, तो प्रॉब्लम क्या है जी? जब कुरान बयान कर रहा है आप भी कहते हो जमा का सीगा, तो फिर मसला क्या है? आप इतने वक्त से हमें बिठाए हुए हो, जोर जोर से बोल भी रहे हो, आखिर मसला फिर क्या है? कुरान जब बयान करता है, मसला ये है साहिबो कि लोग कहते हैं हम तहकीक कर रहे हैं कि ये जमा का सीगा आने के बावजूद हुजूर की बेटी एक ही है। क्यों? इसलिए कि ये जो जमा का सीगा है ये सिर्फ ताजीम के लिए आ गया, एक के लिए जमा का सीगा बोल दिया गया। ये है नई तहकीक। और गाहे गाहे अगरचे कई सालों से चल रही है, पुरानी भी समझी जाती है, लेकिन ये बात कहते हैं वो। क्यों? इसलिए कि अगर बेटियां चार थी तो मुबाले के वक्त अकेली क्यों लाए हुजूर? ये है दलील उनकी। मुबाले के वक्त एक बेटी साथ क्यों थी जी? ये है उनकी दलील। जब आप ये बयान करेंगे तो पूरी कॉन्फ्रेंस सुने हुए भी आप बैठे हैं, ये बात तो ही नहीं थी। तो बात तो ये है, बेटियां चार होती तो चारों ले आते हुजूर, फिर या चारों ही ना लाते, एक क्यों लाए? अब जब टीवी बात करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर एक दफा कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। तो पूछे मौलवी साहब क्यों? कि आप खुद तो ना सोचेंगे ना आपको किताब पढ़ेंगे। पढ़नी क्या थी? अपनी कौम का हाल इससे देखो कि जब एक जलसा नहीं कर सकते, हम लसूड़े शाह का भी उर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो नबी पाक की बेटियों के लिए एक कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। मतलब किसी बुजुर्ग की ढेरी का नाम ना आता हो तो गुज्जे शाह कह के भी हम कर मारते हैं। जलसा करना जरूर है, भावे गुज्जे शाह ही हो। गोया हमारे पास उन्वान ही कोई नहीं रह गया। हालांकि कितना जरूरी उन्वान रह गया है कि लोग हुजूर की सीरत तैयबा का जुज़्व आजम हुजूर की औलाद का इनकार करें और मौलाना इजाज को यह कहना पड़ जाए कि यह पहला जलसा हो रहा है। अगर 14 सदियों में यह पहला जलसा हो रहा है तो फिर अपनी स्पीड देखो, फिर अपनी रफ्तार देखो, और फिर अपनी समझ देखो, अपना बाशऊर सुन्नी होना देखो। हालांकि आप परों पे पानी नहीं डालने देते, हम तो बड़े समझदार हैं। समझदारी का अंदाजा इसी से कर लो कि गुज्जे शाह का भी उर्स होगा, 3-3 दिन भंगड़े डालेंगे हम उस पर, और लसूड़े शाह का भी होगा। मतलब ये जिसका नाम ही नहीं आता उसके लिए भी देखे पकाएंगे। हमारे पास रिज्क रोटी अगर नहीं है तो हुजूर की बेटियों के लिए नहीं है कि उनके नाम पर हम खत्म दिला सकें। और आज हम कर रहे हैं तो फिर हम ये बात कह रहे हैं कि हम पहली दफा कर रहे हैं। इस पर हमें सोचना चाहिए, जो कर रहे हैं उन्हीं को सोचना चाहिए। क्यों? कि पूरे ब्रेडफोर्ड में फिर भी बाशऊर ये चंद बंदे हैं जो आप बैठे, वरना क्या मैं समझता हूं कि पूरे ब्रेडफोर्ड का दिमाग ये लोग हैं, करीम आप लोग हैं। वरना क्या उन उर्सों पर जाते हुए उन लोगों को शर्म नहीं आती जो 15वीं सदी में कोई 10 दिन का बच्चा अगर फौत हो गया है किसी सैयद के घर में, 10 दिन का बच्चा, तो उसको मासूम शाह नाम रख के उसका उर्स में आप जाते हो हाथ बांध के, सैयदों के गुलाम हैं, सैयदों के गुलाम हैं। मैंने कहा इस सैयद आलम की बेटी का उर्स हो रहा है, आज आप कहां हैं? और एक बेटी का नहीं 4 बेटियों का हो रहा है, सैयदों की आशिकों की तरह मरे हुए हो। इसी से आप अंदाजा करें कि हमारी रफ्तार बात को समझने की क्या है, तरीका क्या है हमारा। बस ऐसे खाम खा एक बस बंदा जो है ना एक रो में बैठन, बस जी हम गुलाम है अहले बैत के, गुलाम है अहले बैत के। पहले अहले बैत गिनो तो सही, पूरे तो करो। आप नहीं मानते हो अहले बैत को? मैंने कहा मानते हैं हम, लेकिन सारे अहले बैत को मानते।
ہم آل بیت اطہار میں سے پھر الیکشن نہیں کراتے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ فلانا ہے. شاہ صاحب ایک مسئلہ کر رہے تھے کہ بیٹیاں ہونے میں سب برابر ہیں، تو بیٹیاں ہونے میں ہی تو سارا فخر ہے ان کا، اور آپ بات کیا ڈھونڈتے ہو؟ جب وہاں پکڑتے آپ کو تو پھر کہتے ہو خون کی بات ہے، اب جب خون کے شریک سامنے کی ہے آپ کے تو آپ کہتے ہو نہیں مقام کی بات ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ جب اس وقت مسئلہ ہم پوچھتے ہیں آپ سے تو کہتے ہیں نہیں خون تو اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور جب آپ بات کرنے آئے تو آپ کہتے ہو نہیں ان میں مقام تلاش کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ اور بندگان خدا محبوب علیہ السلام کا خون ہے، اور اس نسبت میں کائنات میں کوئی بندہ بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. آج لوگوں کو شک پڑ گیا شاید یہ حضرت خاتون جنت کی شان کم کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. کم نہیں کر رہے ہم صرف خاتون جنت کو، حضرت خاتون جنت کے جو رشتہ دار رب نے بنائے ہیں وہ بتا رہے ہیں. کسی کی بہنوں کو کسی کے بھائیوں کا انکار کیا جائے وہ ہے ہی نہیں، تو اس ذات کو خوش کیا جا سکتا ہے. حضرت خاتون جنت کو آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی بہنوں کا نام ان کے بھائیوں کا نام آئے تو کیا آپ کو معاذ اللہ حسد ہوگا؟ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں، ہم محفوظ تو ہم بھی مانتے ہیں ان کو، پاک ہم بھی مانتے ہیں ان کو. جی معصوم ہم بغیر انبیاء کے کسی کو بھی نہیں مانتے. ہم اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم شرعی ہم نہ صحابہ کو مانتے ہیں نہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. معصوم شرعی ہم صرف نبیوں کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن پاک مانتے ہیں، محفوظ مانتے ہیں، شیطان کے شر سے پاک مانتے ہیں، ان کو کفر و معصیت سے پاک مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پاک فرما دیا ہے. قرآن کا اعلان ہے. اب اس میں بھی فرق ڈالا ہے، نہیں قرآن کے کہنے سے پاک نہیں ہوتے. کیوں؟ کچھ چادر نہیں دی دوسروں کو. میں نے کہا قرآن سے پاک ہوئے یا چادر سے پاک ہوئے؟ پنجابی میں کہتے ہیں ڈولا جس طرح ہوتا ہے ادو پھدو تو ادو سر ہلائے گا، جو ادو پھڑو تو ادو سر ہلائے گا. اللہ نے کہا پاک ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے جن کو کہا پاک ہیں. اللہ نے بیویوں کو بھی پاک فرمایا، اللہ نے حضور کی بیٹیوں کو فرمایا، حضور کے بیٹوں کو بھی پاک فرمایا. حضور پر ایمان لانے والے جتنے بھی بنو ہاشم ہیں سب کو اللہ نے اس میں شامل فرما دیا. کہو زور سے سبحان اللہ. بنو ہاشم میں سے جو بھی نبی پاک کے سامنے آپ پر ایمان لائے ہیں وہ اس میں داخل ہو گئے. آل عقیل ابن ابی طالب بھی اس میں داخل ہے، آل جعفر ابن ابی طالب بھی اس میں داخل ہیں، آل علی ابن ابی طالب بھی داخل ہیں، آل عباس ابن عبد المطلب بھی اس میں داخل ہیں. نہیں چادر نہیں دی تو میں نے کہا چادر اللہ نے دی ہے. نہیں حضور نے دی ہے تو میں نے کہا دینے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ کیوں ضرورت پڑی چادر دینے کی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس میں شک رہ گیا تھا. اب چادر دے کے پک کرنا تھا. بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ بھائی اللہ کا جو حکم ہے کیا اس میں شک رہ گیا؟ تو ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی. پھر چادر کیوں دی حضور نے؟ اس پر غور فرمایا آپ نے؟ کیوں دی؟ اس کا بھی تو آخر کا مسئلہ ہے. چادر دی تو ہے نا، تو پھر کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ حضور کے پاک کیا گیا، اور جن کو چادر دی ہے وہ گھر میں چلے گئے حضرت علی المرتضیٰ کے. یہ سوال آ سکتا تھا، یہ سوال آ سکتا تھا کہ حضرت خاتون جنت تو بہو ہو گئی ابو طالب کی اور بیوی ہو گئی علی المرتضیٰ کی، اس گھر کو کیا حضور دوسرا گھر مانتے ہیں یا اپنا گھر مانتے ہیں؟ حضور نے قرآن کی تشریح میں چادر اس لیے دی کہ اس کے گھر کو میرے گھر سے جدا نہ سمجھنا، یہ بھی میرے اہل بیت میں داخل ہے. آپ بات کی سمجھ آ گئی؟ حضور نے یہ شک نکالنے کے لیے چادر دی ہے. اب یار لوگوں نے اس چادر کا کیا مفہوم نکالا؟ حضور کے گھر والے اس میں سے نکل گئے ہیں، چادر والے رہ گئے ہیں.
یہی کہہ رہے ہیں نا وہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے بھی کہ وہ چادر والے رہ گئے، دور کے اپنے گھر والے نکل گئے، کیوں؟ تو میں نے کہا چادر والوں کے لیے اگر آیت آئی تھی تو پھر تو چادر دینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ رب کی چادر بڑی ہے یا حضور کی چادر بڑی ہے؟ جب رب چادر دے جائے یودیبان کو رزق کی، تو پھر حضور کو چادر دینے کی ضرورت کیا تھی؟ معلوم ہوا رب کی چادر میں کوئی شک کر سکتا تھا کہ یہ حضور کے گھر پر تو پڑی ہے، لیکن ان کی ڈولی چونکہ جا چکی ہے، اس گھر کو کوئی دوسرا نہ سمجھ لے، اب چادر دے لی۔ فرمایا بیٹی میں نے ودا کر دی مگر پھر بھی چادر میری میں ہی ہے۔ اب ایسی چادر میں کیا لے لیا بیٹی کو کہ بیٹی نے اس چادر میں آ کے ماؤں کو گھر سے نکال دیا؟ یہ ظلم ہے جو ٹی ویوں پر ہو رہا ہے۔ تو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ ہے مسئلہ۔ اب مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر، یہ ہے مسئلہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر دی، ان کو کیوں نہیں بلایا؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام مبالے پر گئے، ان کو کیوں نہیں بلایا؟ اب آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ مبالے کے وقت کیوں نہیں بلایا؟ بولو نا، کہتے ہو جلسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر یہ صاحب جو بول رہے ہیں وٹ فورڈ سے آئے ہیں، یہ بریڈ فورڈ کا جواب نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ سنت، نعرہ اسلام۔ یہ بندہ جو بول رہا ہے نا، یہ وٹ فورڈ سے آیا ہے۔ بریڈ فورڈ والا کوئی جواب دے اس بات کا، بھائی چادر جب مبالے کے لیے لے گئے حضور تو اگر بیٹیاں تھیں ساری تو کیوں نہیں لے گئے ساتھ؟ نہیں، آپ بریڈ فورڈ تو نہیں ہے نا، آپ تو علماء ہیں، آپ جواب دیں تو آپ ہی تو مجرم ہیں ان کو نہ بتانے کے۔ اگر آپ کو پتا ہے تو پہلے کیوں نہیں بتایا ان کو؟ جنہیں تو آپ ہی پڑھاتے ہیں یہاں، اس مسجد میں بھی آپ پڑھاتے تو اس سے پہلے بتا دینا تھا نا۔ میں مجرم ہوں، میں اکیلے فرد جرم نہیں کٹا رہا، آپ کہیں کہ ہم آئے ہیں تو ہمیں ہی رگڑ رہے ہیں۔ اب میں بھی مجرم ہوں، اور میں نے اپنا جرم دھونے کے لیے ہی کہا تھا، یہ کہہ رہے تھے پلانر ہے، یہ پلاننگ اسی لیے کی تھی کہ اگر یہ سوال بھی کملی والے آقا نے کر لیا حشر کے دن، او مولویو، جب لوگ میری اولاد کا بھی انکار کر رہے تھے، تم چاول کھا رہے تھے بیٹھ کر، تمہیں اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ میری امت کو بتاتے میری اولاد کتنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زور سے بولا۔ جواب یہ ہے اس کا کہ جس وقت مبالہ ہوا 9 ہجری میں ہوا، مبالہ ہوا نہیں، مبالے کی تیاری ہوئی۔ یہ میں نے کہا تو مولوی بڑا سیکھ پا ہو گیا، 2.5 فٹ کا ایک مولوی بیٹھتا ہے ان کا، تو ہو گیا بیچارہ، اچھل رہا تھا۔ میں کو اچھلنے کے لیے بھی کچھ بندے کو قد و قامت چاہیے، کیا اچھلتے؟ دیکھو جی کہتے ہیں مبالہ نہیں ہوا، میں کہتا ہوں نہیں ہوا۔ کب ہوا مبالہ؟ نکلے تھے مبالہ کے لیے، ہوا نہیں۔ یہ تو قرآن میں لفظ ہی کوئی نہیں کہ مبالہ ہوا۔ مبالہ ہوا کا کوئی لفظ ہے تو پھر ہم کریں یہ بات ہے۔ نبتہل ہے، ابتہلا تو نہیں ہے نا جی، نبتہل پھر کریں، ہم کر دیا تو نہیں نا بھائی۔ ابتہلنا ہے یہاں کہ ہم نے کر دیا مبالہ، نہ کریں ہم، تو پھر سخت بولا وہ نہ کریں ہم، یہ پہلے ہی کہہ دیا وہ نہ کریں ہم۔ اس وقت تک سرکار کی یہ تینوں صاحبزادیاں وصال فرما چکی۔ اب آپ کو سمجھ آیا میں نے کیا جواب دیا؟ تو یہ نہیں فرمایا تھا رب نے قبروں سے بھی نکال کر لانا، یہ نہیں فرمایا تھا، بات سمجھ آئی؟ یہ نہیں فرمایا تھا قبروں سے بھی اٹھا کے ان کو لانا ہے ساتھ، یہ نہیں فرمایا تھا۔ خاندان کے کچھ فرد بھی لائیں آپ ساتھ، کچھ لائیں، اور جو لائے ہیں ان کا یہ شرف ہے، اور ان کے شرف کا اہل سنت میں کوئی منکر نہیں ہے۔
اہل سنت کو یہ تو پرابلم ہی نہیں ہے، یہ تو مسئلہ ہی ان کے لیے نہیں ہے کہ جن کو لائے پھر ان کو کیوں لائے ہیں. تو میں کہا چنگا کیتا نے لے دیا نہیں نا. مسئلہ تو یہ نہ لانے کا مطلب یہ نہیں ہے، لانے کا مطلب یہ نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت حمزہ بھی تو ہیں اہل بیت، کہو نا سبحان اللہ. حضرت جعفر بھی تو ہیں اہل بیت، حضرت عقیل بھی تو ہیں اہل بیت، حضرت عباس بھی تو ہیں اہل بیت. حضرت عباس حضور کے چچا اہل بیت نہیں ہے؟ حضرت حمزہ اہل بیت نہیں ہے؟ حضرت جعفر اہل بیت نہیں؟ حضرت عقیل اہل بیت نہیں ہے؟ بندگان خدا لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت نہیں مانتے جی، ہم اہل بیت مانتے ہیں. میں نے کہا تم اہل بیت کب مانتی ہو؟ 2 سال سے پروپیگنڈا کر رہے ہو کہ اہل بیت کے تو سارے حق چھین لیے، لوگوں نے دیے ہی کچھ نہیں ان کو جی. میں نے کہا لوگ اہل سنت تو 500 سال ہاشمیوں کی حکومت کے جھنڈے کے نیچے گزارے انہوں نے. 5 صدیاں. کتنیاں؟ زور سے بولو. 5 صدیاں بنو ہاشم کی حکومت کے جھنڈے کے نیچے ملت اسلامیہ نے گزارے ہیں. 5 صدیاں. اب یہاں آ کے ہمارا اور ان کا فرق ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ چچا جان حضور کے چچا کی اولاد کو اہل بیت نہیں مانتے. میں پوچھتا ہوں دلیل لاؤ نا. جس دلیل سے چادر والے اہل بیت ہیں اسی دلیل سے آل عباس ابن عبد المطلب حضرت زید کی حدیث اٹھا کے دیکھو، وہ فرماتے میرے چچا اہل بیت ہے، صدقہ حرام ہے ان پر. یہی کہتے ہیں نا کہ اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے. آل عباس پر صدقہ حرام ہے، بنو ہاشم پر صدقہ. ہماری ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو، مالا بھتا سے لے کر چاہے تو ہدایہ شریف تک جتنی بھی متون پڑے جاتے سب میں ہے نا کہ فقیر ہو پر ہاشمی نہ ہو. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے میل کچیل ہاشمیوں کو نہ دی جائے. زکوٰۃ ان پر حرام ہے اور صدقات واجبہ ان کے لیے حرام ہے. ایک دن ایک ٹی وی پر کہہ رہا تھا وہ تو حرام ہے، خمس تو حرام نہیں تھا، وہ کسی اور اہل بیت کو کیوں نہیں ملا؟ اب آپ کو کیا پتا کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو شاید سمجھ بھی نہ آتی ہو، یا آتی ہے تو پھر بیٹھے رہتے ہو. کہتے ہیں جی زکوٰۃ تو حرام ہوئی، خمس تو حرام نہیں تھا، خمس تو ان کے لیے حلال تھا. تو خمس کس کو دیتے تھے حضور یا خلفاء کس کو دیتے تھے خمس؟ ان کے بنا. میں نے کہا اس کا بھی جواب آتا ہے آپ کو؟ اس کی تو شاید سمجھ بھی نہ آتی ہو کہ سوال کیا کرتے ہیں وہ. اللہ اکبر. کہ خمس تو ان کو دیتے تھے. میں نے کہا خمس بھی صرف سجدوں کو نہیں دیتے تھے، خمس بھی جو ذوی القربہ میں مسکین تھے ان کو دیتے تھے. اور ذوی القربہ میں سب سے مسکین یا حضرت مولا علی تھے یا حضرت خاتون جنت کا گھر تھا. باقی سید مساکین نہیں تھے. نوٹ کرو یہ بات. حضرت عباس تو خود زکات دینے والوں میں سے تھے. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یہ بھی باریک بات ہے، اس پر بھی غور کرو. وہ سمجھتے ہیں شاید خمس جن کو ملتا ہے یہ سید ہیں. خمس سیدوں میں ان کو ملتا ہے جو خود مساکین تھے اور یہ زاہد تھے، یہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے، مال کمانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، زاہد تھے بالکل، تارک الدنیا. تو وہ خمس میں بھی ذوی القربہ والا حصہ میں بھی مسکینوں والا حصہ مل جاتا تھا ان کو. اور حضرت عباس یا حضرت جعفر موتا تک، حضرت عقیل، یہ تمام لوگ وہ تھے جو خود صدقات ادا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو ہر روز کا ایک غلام آزاد کرتے تھے. اب کوئی کہے کہ اگر ان کے گھر میں 2 بیٹیاں تھیں تو وہ کیا خمس لیتے تھے؟ خمس کیسے لیتے تھے؟ وہ تو روز کے کئی ہزار درہم و دینار ہر روز صدقہ کرتے تھے. جو صدقہ کرتے تھے وہ خمس لینے کیسے پہنچ جاتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن دوستو اس وقت نہ تو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ان موضوعات پر ہم پوری بات آپ کے سامنے بیان کر سکیں. آپ کو صرف یہ احساس دلانا ہے کہ ہمیں آپ کو کوئی نئی بات نہیں سکھانی، نہ اس کے لیے اہل سنت بنے ہیں کہ نئی بات سکھائیں یا نئی بات بنائیں. ہم بھولی ہوئی بات صرف یاد دلانے کے لیے آئیں. اور آپ نے الحمدللہ جتنے بھی لوگوں کے نصیب میں تھا
ہمیں کوئی اس بات کی پریشانی نہیں کہ آپ کیا کم لوگ آئے ہیں یا کتنے لوگ آئے ہیں. ہمارا کام تھا آواز دینا. ٹھیک ہے جی. اشتہار بھی چھاپے, مولانا صاحب نے اشتہار چھاپے, بڑے خوبصورت 4 رنگوں میں اشتہار چھاپا. مجھے ان کے کام پر فخر ہے. اہتمام کیا انہوں نے, پھر اس مسجد میں اہتمام کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جینے کے قابل کیا ہے. خدا کی قسم ہمیں آپ حضرات کو اندازہ نہیں ہے. ہم 11ویں شریف کرتے بڑے اہتمام کے ساتھ. جب یہ سوال نبی پاک اٹھائے نا اپنے بچوں کے بارے میں, تو 11ویں والا پیر تو 11ویں نمبر پر آ جائے گا. یہ ہستیاں بہت بلند ہیں ہم جن کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ سمجھیں کہ غوث پاک آگے آئیں گے, حضرت زینب اس بات پر غصے ہوں کہ کبھی ختم میرا نہیں پڑا, جو رسول پاک کی پہلی بیٹی ہیں, تو غوث پاک جیسی ہستی کی ضرورت بھی نہیں وہاں جا کے آپ کے لیے بات کر سکے. آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ یہ ہستیاں کون ہیں. یہ ہے ٹریڈیشن, ہمارا ٹریڈیشن اہل سنت کا. ایک ریت بن گئی ہے, ریت, اور جو بن گئی ہے بس اس پہ چلتے ہیں ہم. ہمارے وہ پیر ہیں, پیرانے پیر ہیں, ولیوں کا بادشاہ ہے, پر جہاں حضور کی بیٹیوں کی بات ہے وہاں ولی دم بھی نہیں مار سکتے. نوٹ کرو یہ بات کہ کام کتنا, سستی کتنی زیادہ ہے ہماری جماعت میں. کتنے کتنے عرصوں پر ہم مشتعل ہو کر ناچتے پیٹتے چلے جاتے ہیں, اور جن ہستیوں کی طرف ہم نے پشت کی ہوئی ہے ان کے کیا حق ہے ہم پر. اگر ہم لوگ ان کی یاد مناتے رہتے تو دشمن کو ضرورت ہی نہیں تھی ایسے بکواس کرنے کی. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ لکیر کے فقیر ہیں, بس جو چل رہا ہے اسی پہ چلتے رہیں گے. بس یہ سبق ہمیں یاد دلانا ہے. رہ گئی بات یہ کہ ہمیں کوئی بات بنانی نہیں. غفلت کا یہ عالم ہے کہ سنیے, جناب حسنین کریمین کے لیے جب ہم کہتے ہیں وہ راکب دوش مصطفیٰ ہیں, حضور کے کندھوں پر سوار ہونے والے, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسی بخاری شریف سے, اسی مسلم شریف سے, اسی ابو داؤد شریف سے, اسی نسائی شریف سے آج تک کبھی سنی علماء نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے جن کندھوں پر امام حسن کو بٹھاتے تھے, انہی کندھوں پر صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت امامہ کو بھی بٹھا کر مسجد میں حضور لاتے تھے. بخاری شریف, مسلم شریف, ابو داؤد شریف اس وقت میرے پاس ہے. مجھے بھی اگر سندیں پڑھ پڑھ کے کوئی شوق ہوتا آپ کو سنانے کا کہ میں مولوی بڑا ہوں, تو میں ضرور اس وقت بھی سنا سکتا ہوں, مگر میرے پاس ٹائم نہیں. یہاں مولویت بنوانے کی بات ہے, پانی سر سے گزر گیا ہے اور لوگ اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. بخاری شریف, مسلم شریف, ابو داؤد شریف, نسائی شریف, مجموع الزوائد شریف, مشکات شریف, کنز العمال شریف, 81 کتابیں حدیث کی میں پیش کر سکتا ہوں کہ پیارے مصطفیٰ نواسوں کو نواسی پر زیادہ فضیلت نہیں سمجھتے تھے. ان کو اگر کندھوں پہ بٹھاتے تھے تو امامہ بنت زینب بنت محمد کو بھی اٹھا کر لاتے تھے. صرف بخاری شریف میں 4 الگ الگ عنوانات کے تحت امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. ایک جگہ پہ نہیں, 4 الگ الگ عنوانات پر. امام مسلم نے 6 حدیثیں اس پر نقل کی ہیں. امام ابو داؤد نے ایک ہی مضمون کی مختلف سندوں سے 7 حدیثیں روایت کی ہیں. مگر حرام ہے جو کسی کو یہ یاد رہتا ہو بیان کرتے ہوئے. کیوں کہ ڈیمانڈ نہیں ہے آپ کی. ڈیمانڈ بھائی یہ تمہاری جاب ہے, اور اس میں اہمیت خود ہی پیدا کرو گے. شیعہ تو نہیں سنائے گا نا کہ کوئی اور بھی تھا, اور بیٹی بھی تھی, اس کی بیٹی بھی تھی, اور جہاں یہ حدیثیں لکھی ہیں وہاں باقاعدہ یہ تعارف لکھا ہے, امامہ کون, زینب کی بیٹی, اور زینب کون, بنت محمد رسول اللہ, اور باقاعدہ وضاحت سے لکھا ہے کہ زینب بنت محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے امامہ, اور ابو العاص بن ربیع کی بیٹی ہے. یہ تینوں کتابوں کی اگر صرف جمع کرو نا, بخاری, مسلم اور ابو داؤد کی حدیثیں, تو 38 بنتی ہیں. 38 صحیح میں پوری بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے حبیب ان کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لاتے. ہمارے مولوی شاید
इस बारे में भी पड़े हुए हूं गफलत में, शायद लड़कियों को भी क्या कंधे पे बिठा के ला सकते हैं। मेरा कंधे पे नहीं बिठाते, बिठा के लाए, नमाज जमात करा दी। अब आप सुनते रहते ना उनके लिए सजदे लंबे किए, तो मैं इस बात का दाई नहीं हूं कि नहीं किए। अब हमारे लोगों में बड़ी कम फहमी बल्कि कमीनगी एक हद तक आ जाती है कि जब हम ये बात बयान करें तो वो कहेंगे अच्छा उनकी शान घटाने के लिए कह रहे हैं। क्यों घटाने के लिए कह रहे हैं? उनकी तो सारी उम्र सुना रहे हैं हम आपको, जिनकी घटी हुई है उनकी जाहिर करने के लिए बयान कर रहे हैं। किसी की जिसकी जाहिर है उसको घटाने का मसला नहीं है। तो सजदे लंबे कर दिए। मैंने कहा एक हदीस में भी ये तुम नहीं दिखा सकते कि आपने खुद उठा के इमाम अली मकाम को अपने सर पे रख लिया सजदे के वक्त। और ये 38 हदीसों में मैं दिखाऊंगा आपको कि हर दफा झुकते हुए हुजूर उतारते थे पहलू से, इस तरह खड़ी करते थे। और यहां पर मुहद्दिसीन को चक्कर है। असातिज़ा तशरीफ फरमाए, बड़े बड़े उलमा, इनसे पूछिए कि बाबुल अमल फी सलात के तहत इसको लाते हैं कि ये अमले कसीर क्या नहीं हुआ कि हर मर्तबा मुस्तफा रुकू जाते हुए उमामा बिनते ज़ैनब को एक दफा खड़ी करते हैं, सजदे से सर उठाते हैं क़याम में, तो दूसरी रकअत के लिए फिर उठा के उनको सीने से लगाते हैं और क़याम करते हैं नमाज। और मुस्लिम शरीफ और अबू दाऊद शरीफ की हदीस में ये लफ्ज मौजूद है, एक रकत में नहीं, नमाज की चारों रकातों में, असर में भी चारों रकातों में हर रकात में रुकू जाते हुए उतारते थे और फिर क़याम में खड़े होते उठा के अपनी बेटी नवासी को फिर सीने से लगा लेते। हत्ता कि इसी तरह चारों रकतें हुजूर ने मुकम्मल फरमाई, अब एक दफा नहीं कई मर्तबा फरमाई। और मैं आपको क्या बताऊं, हजरत मुजद्दिद अल-हुसैनी रहमतुल्लाह तआला आपकी बेटी के घर में औलाद नहीं थी, दुआ फरमाते या अल्लाह मेरी जिंदगी में एक बेटी दे। तो ख्वाजा मोहम्मद मासूम फरमाते मैंने अर्ज की, आपके जो साहबजादे थे उर्वतुल वुस्का, मैंने अर्ज की बेटा कभी नहीं आपने मांगा? हम बेटे तो तुम हो मेरे, उनको भी अल्लाह देगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि एक दफा मैं वो नमाज पढ़ूं जो नवासी को उठाकर रसूलुल्लाह पढ़ते। और मैं एक बात सच्ची बात है, ताल्ली के लिए नहीं कहता, मेरी हमशीरा एक ही है और वो पोलियो की मरीज है, उसकी शादी नहीं हुई। हमारी खाला की एक बेटी थी और हमारी जो बहन पोलियो की मरीज है, वो हम 4 भाई, एक आ गए, 3 हम रह गए, उन चारों से वो छोटी है। तो मेरे भाईजान की, मेरे से जो बड़े हैं, उनकी उम्र के बराबर मेरी खाला की बेटी थी। तो मेरी वालदा को मेरे बुजुर्गों ने यह फरमाया कि इसको दूध पिलाओ अपना, वो हमारी दूध बहन है। और वो अब्दुल जलील साहब की वो बीवी थी, वो एक्सीडेंट में उनके साथ वो भी फौत हो गई। जब उसके घर में बेटी हुई तो मेरे वालिद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उनको फरमाया, मेरी उस भांजी, उनकी बेटी का नाम तैबा है, उनको फरमाया कि तैबा को लाना हमारे पीर का एक काम है, वो रह गया है। यानी रजाई बेटी बनती थी उनकी, वो मेरी खाला की बेटी थी, तो उसकी बेटी को मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज के दौरान इसी तरह उठा के उस बच्ची को नमाज पढ़ी। तो हम उस वक्त पूरी समझ नहीं थी हमें इस बात की, तो बाद में दरियाफ्त करते रहे, कभी नहीं बताया। देर से एक दिन बैठे हुए तो हमने पूछा, फरमाया मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो वाकया फलां जगह से पढ़ो। जब पढ़ा तो समझ आई, लोग जब नबी करीम की सुन्नत को अपनाते हैं, जो हुजूर के आशिक हैं, गुलाम हैं और बाखबर हैं, तो वो बनावट भी करना चाहते हैं उस तरह की नवासी को उठाकर पढ़ने वाली नमाज। और ये कौन सी नमाज है? ये उमामा बिनते ज़ैनब बिनते मोहम्मद करीम को उठाकर पढ़ने वाली नमाज है। दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम ने तो फर्क नहीं डाला ना,
ان کے لیے اگر سجدے لمبے کیے ہیں، ان کے لیے قیام میں عمل کثیر بھی کر لیا، محدثین کو لکھنا پڑ گیا. ان کی تو نماز اپنی ہے نا. اب اس پہ جو فتویٰ لگانا ہے کسی نے تو لگائے. وہ کیا فتویٰ لگتا ہے؟ بچے اٹھا کر کے نمازی پڑھائی جاتی ہیں. صحابہ میں بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. صحابہ میں کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ آپ اٹھاتے بھی ہیں بچی کو، پھر رکھتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں. صحابہ کا اسی طرح تھا، اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کا آج کل بیان کیا جا رہا ہے. ان کی شکلیں ہی دیکھو، اسی سے سمجھ آ جاتی. اگر سمجھنا چاہے کوئی تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا یہ صحابہ اور اہل بیت کی باتیں بتانے کے قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں. خدا سمجھ دے تو پھر بندہ فرق کر سکتا ہے، نہ سمجھ دے تو پھر تو ہر بات پر بس مولوی جی دسیا جی وہ آخ دے سن، وہ آخ دے سن، وہ آخ. میں کہا کنن بھی کدی ہاتھ لا لیا میرا وہی آخ دے سن. بس کہاں لے گئی کن؟ آدھا جی دسیا جی وہ آدھے سن کن کہاں. میں کہا اتنے نیڑے جی کہاں، ہاتھ لا کے تک لے مت نال ہی ہوئی. اتنی بھی تحقیق نہیں. وہ آخ دے سن جی. ہوں دسنا تا فرض ہے وہ آخ دے سن. وہ آخ دے ہی نہیں کن لے گئی کہاں، کن تے نیڑے جی لا کے ہاتھ تک لے تیرے نال ہی لے گئی. دوستو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سیدہ زینب کے بیٹے کو، یہ پہلی بیٹی ہیں رسول اللہ کی، پہلی بیٹی ہیں. یہ حدیث آپ نے ضرور سنی ہوگی. فاطمہ الزہرا نے کئی دفعہ آپ کو جب تکلیف پہنچائی جاتی کفار کی طرف سے، حتیٰ کہ وہ اجڑی رکھ دی گئی سرکار کے سر پر اور خاتون جنت آئیں اور آ کے اٹھائی. لیکن مجموع الزوائد میں، مسند امام احمد میں، کنز العمال میں یہ موجود ہے کہ اس سے بھی پہلے سرکار کے چہرہ اقدس لہولہان ہو گیا. تکلیف پہنچائی، اتنے کنکر مارے لوگوں نے، پتھر مارے، تو چادر لے کر اور آپ کے وضو کے لیے پانی لے کر حضرت زینب اس حال میں آئیں کہ راوی جو بیان کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اس حال میں آئیں کہ ان کو اپنی ہوش بھی نہیں تھی، سر انور پہ کپڑا تک نہیں تھا. نبی کریم علیہ السلام کو سنبھالا، آپ نے وضو فرمایا، کلی مبارک فرمائی، پوری کلی مبارک کا پانی خون سے بھر گیا تھا. اور جب نبی کریم علیہ السلام بیٹی کی طرف دیکھا فرمایا میری حالت کچھ بھی ہو، یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ کر رہے ہیں اس سے میرا کچھ بگڑنے والا نہیں، اور تو اتنی پریشان نہ ہو کہ سر سے کپڑا تیرا اتر جائے، سر پہ کپڑا رکھ اپنے. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ رسول خدا کی بیٹی ہیں، اور ان کی عمر مبارک اس وقت 10 سال تھی. وہ حدیث پاک بھی صحیح ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ صحیح ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کی عمر مبارک 5 سال تھی اس وقت. تو 5 سال کی بچی آ کر اوجری اتارتی ہے، یہ 10 سال کی بچی میں یہ طاقت ہے کہ اوجری اتار سکے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں؟ حدیثوں میں موجود ہے، لیکن غور کون کرے گا، بیان کون کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ سپورٹ آپ کے علاوہ بھی چاہیے، اور وہ سپورٹ وہ دے کر ہمارا پورا جلسہ الٹ جاتے ہیں. کیا سپورٹ ہوتی ہے وہ کہ 5-10 پاؤنڈ کے ڈالر کرا لیے، نعت خاں کو دیے اور کہا اہل بیت کا عاشق ہے تھوڑی سی شان بیان کر دو، وہ گڑی گڑی فلاں فلاں یہ پڑھ کے چلا جائے گا. اس کو بیچارہ دورے پر آیا ہوتا ہے، اس کی نظر صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ خدمت کس انداز سے ہو رہی ہے. مولوی صاحب بیان کرتے ہیں کوئی پنڈی سے ہم نے بلا لیے، کوئی لاہور سے بلا لیے، ان کے لیے. اور آپ کو سمجھ نہیں آتی اس وقت کہ وہ عاشق اہل بیت جو اٹھا ہوتا ہے وہ اہل بیت سمجھتا کتنے کو ہے، صرف ایک پارٹ کو اہل بیت سمجھتا ہے. ہم کسا والوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، ہم جن پر صدقہ حرام ہے ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، ہم جن کے گھروں میں رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، اور جن کی بیٹیاں رسول اللہ کے گھر میں ہیں ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ کیوں؟ آپ کے گھر میں اجازت لے کر آتا ہے وہ بندہ جس نے بیٹی دی ہوتی ہے آپ کو. تو رسول اللہ کے لیے کیا الگ معیار رکھا ہے آپ نے؟ جس کی بیٹی آپ کے نکاح میں ہوتی ہے وہ آپ سے اجازت لے کر گھر میں آتا ہے. آپ کیا رشتہ بولتے ہو اس کا؟ فادر ان لا. اس کی تکریم آپ پر فرض ہے کہ نہیں؟ اس کی جو بیوی ہے اس سے نکاح آپ کا حرام ہے کہ نہیں؟ وہ آپ کی ماں ہے کہ نہیں؟
یہ کس نے بیان کیا؟ قرآن نے. پڑھو نا آیت حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم. تو جس کی عزت و تکریم آپ پر بھی فرض ہے، تو رسول خدا کو کہا گیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہ آپ کی عزت کی جگہ ہے نہ آپ کی امت کے لیے عزت کی جگہ ہے. کہ وہ کہتے پھر وہ تو کافر تھے. وہ تیرے بیان کے محتاج نہیں ہیں. اللہ اکبر. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. حبیب تجھ سے بڑھ کے پاک مرد کوئی نہیں، اور تیرے لیے جو میں نے رشتے چنے ہیں ان سے بڑھ کے پاک اس پوری روئے زمین پر عورت کوئی نہیں. اب بیٹھے ہیں مثالیں دینے کے لیے. او جی لوط علیہ السلام کی بیوی ایسی تھی، اب اس سے جواز نکالنا ہے حضور کی بیویوں پر تنقید کا. تو میں نے کہا جس کی بیوی ایمان نہیں لائی اس کا بیان تجھ پہ نہیں چھوڑا قرآن نے، کیونکہ نبیوں کی باتیں رب بندوں پہ چھوڑتا ہی نہیں. کوئی بات سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ جس کا بیٹا ایمان نہیں لایا قرآن نے خود بیان کیا کہ مولویوں پہ چھوڑا. جس کی بیوی ایمان نہیں لائی اس کا بیان کیا، اور جس کی بیویوں کی مثل دنیا میں کوئی نہیں اس کا بیان بھی تجھ پہ نہیں چھوڑا، قرآن نے خود بتا دیا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. نبی کی بیویوں کائنات کی کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہو سکتی. اور زور سے بولو نا سبحان اللہ. لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں تھی، ان کی بھی نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا تیرے بولنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے. مثالیں پرانی ان کی مثال تھی تو جس پہ قرآن آیا ان کے گھر کی تو ہر بات بیان کر دینی تھی، ان کی چھوڑ دی آپ پر. اور اپنا عقیدہ امامت جو متوازی ہے عقیدہ نبوت کے، کہتے جی بھائی ابھی تک آتی ہے اماموں پر. اور ٹیلی ویژن پر میں نے بالکل آپ کو احساس ہو یا نہ ہو، علماء کی توجہ میں ہے یہ بات، لیکن پبلک کو شاید سمجھ نہ آئے کہ ہم نے ان کو ایسے موقع پر لا کے کھڑا کیا کہ منہ سے انہوں نے کفر مانا اپنا اور کہا کہ ہم ائمہ کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. یہ وہ بدترین کفر ہے کہ جس کے ڈیفینس کرنے کی اور ڈیفینڈ کرنے کی اس عقیدہ کو جرت ان کے پاس بھی نہیں ہے. اور 3 دن تک برابر اس بات کو تسلیم کرتے رہے. حالانکہ انبیاء کرام سے افضل قرآن مقدس کا یہ بیان ہے، جو صاحب وحی ہیں شرعی، ان کے افضل ہونا تو دور کے بعد ان کے برابر بھی کوئی غیر انبیاء سے جو امتی ہے وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا. جو مانے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اور جو ایسا کہے گا کسی بھی امام کے لیے، کسی صحابی کے لیے، کسی بھی اہل بیت کے فرد کے لیے جو نبی نہیں ہے، اس کو کہے کہ ہم انبیاء کے برابر ان کو مانتے ہیں. اور ہمارے بے ہوش ملاؤں نے کیا تقریریں کی کہ جس نے اسماعیل کو دیکھنا ہو وہ بھی ان کو دیکھے، جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہو وہ بھی ان کو دیکھے. قصور صرف ان کا نہیں ہے. اس کی سمجھ ہمارے مقررین کو بھی نہیں آتی کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی خلت پائی جائے کسی میں. یہ لفظ کہنا کفر ہے کہ ابراہیم بھی ہوں. کہتے جی میں نے کبیر میں دیکھا. میں نے کہا کبیر نہیں دیکھی، کوئی نوٹ بک دیکھی. کبیر کے آگے تو لکھا ہوا ہے کہ ھذا من اقوال الشیعہ. آپ کو کیا سمجھ ہے کہ کبیر والا کیا بحث کر رہا ہے؟ آپ ماز اپنی تقریر چمکانے کے لیے 2 نعرے سننے کے لیے آپ بتا دیتے ہو جی فلانا صحابی یا فلانے اہل بیت کا فرد تو اسماعیل کی طرح ہے. تو معاملہ بڑا نازک ہے. نازک ہے. صرف ان سے گلا نہیں، یہاں تو اہل حرم میں بھی ایسے سومنات پھرتے کہ جن کا مطمع نظر ہوتا ہی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، وقتی واہ واہ کے لیے کر رہے ہیں، چاہے کل میں کفریہ کیوں نہ بول رہے ہوں. تو میری صرف اتنی درخواست ہے کہ اہل سنت و جماعت کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے. 1430 سال گزر گئے، سب سے بڑا ادارہ اصول کا اہل السنہ والجماعہ کا ہے. تو زیادہ تفتیش میں مت پڑیے اور زیادہ نادر باتیں لانے کی بھی کوشش مت کیجیے، کیونکہ اس میں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس طرف سے نکل رہے ہیں، دین کے اصل دائرے سے نکل رہے ہیں. حضرت سیدہ کی یہ شان ہے. نبی کریم علیہ السلام، ابھی کوئی دوست کہہ رہے تھے کہ افضلیت کی بات کر رہے تھے. یہ دیکھیے احادیث مبارکہ میں یہ حدیث بھی موجود ہے لیکن ہمارے خیال میں کبھی نہیں آئی. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ زینب کے لیے فرمایا ہی خیر بناتی اصیبت فیہ، ہی افضل بناتی
اسی وقفیہ، کیونکہ زینب نے میرے لیے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کسی میری بیٹی نے بھی اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی ہیں، اس لیے میری بیٹیوں میں سے یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ مرفوع حدیث کے یہ لفظ موجود ہے آپ کے بارے میں، حضرت سیدہ زینب کے بارے میں۔ جس تکلیف کا ڈرامہ ان لوگوں نے بعد میں بنایا، حضرت عمر کے ذمہ لگایا، وہ تکلیف حضرت سیدہ کو نہیں پہنچی ہے۔ حضرت محسن تو پیدا ہو گئے تھے نبی پاک کی حیات میں، مسند امام احمد اٹھا کے دیکھو، وہ تکلیف بھی پہنچی ہے کافر کی طرف سے، حبار بن اسود کی طرف سے، تو وہ تکلیف سیدہ زینب کو پہنچی ہے۔ اس کو ریپیٹ کر رہے حضرت فاطمہ کے بارے میں کہ حضرت عمر نے ایسا کیا ہے، یہ بات نہیں ہے، غلط ہے بالکل۔ حضور کہتے ہیں کہ یہ تکلیف، اور پھر سیدوں کی بات کرتے ہو اہل بیت کی، وہ حبار بھی جب کلمہ پڑھنے آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تجھ سے پڑھ کر کسی نے مجھے اذیت نہیں دی، کیوں کہ میں نے دیکھا زینب کس حال میں دنیا سے گئی ہے اور کس تکلیف سے گئی ہے، لیکن میں خدا کا رسول ہوں، جاؤ میں نے تمہیں یہ جرم بھی معاف کیا۔ اس کو بھی کلمہ پڑھایا، اس کو بھی کلمہ پڑھایا رسول اللہ نے، اور اتنی خوشی کے ساتھ کلمہ پڑھایا۔ اب کہاں کی بات کہاں دنیا لے جاتی ہے، اور اپنی طرف سے سب کچھ بنا لیا۔ اگر بیٹیاں ماننے سے حضرت عثمان کی فضیلت سے بیٹیاں ہی نہیں ہیں یہ کہہ دیا، اگر قرآن کی آیتوں میں صحابہ کی شان ہے قرآن ہی نہیں ہے، اب اس مسئلہ کا ہم کیا کریں؟ گویا ایک فٹ کیا ہوا مسئلہ اپنے دماغوں میں، جو اس پر پورا نہ اترے تو نہ قرآن ہے، نہ بیٹیاں ہیں، نہ بیٹے ہیں۔ اس لیے اہل اسلام ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایک عجیب فلسفہ گڑا ہوا ہے جی کہ جو اسلام لائے وہ تو پھر کفر پہ رہا، یہ فلسفہ ہے۔ وہ دوسرے اسلام لائے ہیں، یہ جی جماندرو مسلمان ہیں۔ میں نے کہا کمال ہوگی، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تو اسلام لائی ہے، اول مسلمہ عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ ان کا فکر یہ ہے جو اسلام لائے وہ یقیناً پہلے کافر رہا ہے، یہ فلسفہ ہے ان کا کہ یہ جی جماندرو مسلمان ہے اور وہ اسلام لائے ہیں۔ میں کہا اب اس کا کیا کریں؟ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کلمہ پڑھنے والی پہلی مسلمہ ہیں، اور آپ کے پیچھے پیچھے سب سے پہلے جس ہستی نے کلمہ پڑھا وہ سیدہ زینب ہیں، رسول خدا کی بیٹی۔ 10 کتابوں سے میں یہ حوالہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ سیدہ رقیہ ہیں، سیدہ ام کلثوم ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ آپ کی تو عمر مبارک ہی 5 سال تھی اس وقت، یہ 10 سال کی ہیں۔ سیدہ زینب 30 سال تھی سرکار کی عمر مبارک جب پیدا ہوئی حضرت سیدہ زینب، 40 سال میں آپ اعلان نبوت میں 10 سال کی تھی اس وقت۔ تو جو عمر میں بڑی تھی وہ شعوری طور پر اسلام میں اور دین میں سب سے پہلے داخل ہوئی، اور سب سے پہلے جب عورتوں سے رسول اللہ نے بیعت اسلام لی ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ تھا وہ سیدہ زینب تھی۔ رسول اللہ کے ہاتھوں پر ہاتھ، رسول اللہ کی چادر مبارک پر ہاتھ، رسول اللہ کے اس برتن میں ہاتھ جس میں رسول اللہ نے ہاتھ ڈالا تھا، اس طرح بیعت فرماتے تھے، اس میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جو ہاتھ داخل ہوا یہ سیدہ زینب کا ہاتھ تھا۔ تو یہ اسلام میں بھی اول ہیں اور رشتے میں بھی اول ہیں۔ حضرت خاتون جنت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کو خطرہ لگتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کوئی یہاں بھی کسی بھی سلجھے ہوئے خاندان میں کسی بچی سے پوچھ لو اس کی بڑی بہنوں کے بارے میں، اس سے پوچھو وہ تو افضل ہے یا یہ افضل ہے، یہ تجھ سے 5-7 سال بڑی ہے۔ میں مانوں گا کہ حضرت خاتون جنت جب وہ نہیں رہی تو اب یہی افضل ہیں، میں تو یہ مانوں گا کہ سیدہ نساء العالمین بھی مانوں گا کہ حدیث میں ہے، مگر یہ جب تب وہ تینوں نہیں تھی، یہ بھی تو نوٹ کرو نا۔ حضرت علی شیر ہے نا، ہے نا، حضرت خالد سیف اللہ تلوار ہے نا، پر ایک بات کہہ دوں، تب ہے جب حمزہ نہیں ہے، اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں حمزہ ہوتے اگر تو شاید صدیق اکبر بھی دم نہ مار سکتے۔ ترتیب دیکھو، غور کرو، جن کو رب نے اٹھا لیا ان کو بھی یاد رکھو۔ جو فاؤنڈیشن میں اینٹیں کام آتی ہیں، بلڈنگ ساری اس میں کھڑی ہوتی ہے، آپ کو صرف برجیاں نظر آتی ہیں اوپر سے، اور جن کا خون لگ گیا، اینٹیں بنیادی اہرا بن گئے، جو لوگ آج اسلام کا پورا محل جن کے سینوں پہ تعمیر ہوا ہے ان کا نام ہی نہیں لیتے ہو۔
بندگان خدا ان باتوں کو نوٹ کرو، وہ اسد اللہ بھی تھے، اسد الرسول بھی تھے، اور جب وہ تھے تب علم بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ بدر ہو اٹھا کے دیکھ لو، اور ہمیں اس میں کیا بوجھ ہے؟ وہ انہی کے چچا ہے نا، وہ کو الگ خاندان ہے کہ ہم ان کا نام لیتے جی تو ان کو گٹانے کے لیے لے رہے ہیں۔ میں کو پاگلائے تے پتر نہیں ہونا دے تے پیو پتر وچ بھی یہ بند ہوندی ہے کہ ابے دی شان کرو تو پتر دی گھٹدی، تے پتر دی کرو تے ابے دی گھٹدی۔ مت ماری ہوئی ہے قوم کی، وہ تو باپ ہے۔ حضرت جعفر ہے، آپ کا مقام ہے، اپنا مقام ہے، حضرت رقیہ کا اپنا مقام ہے۔ جیسا آپ نے کہا، حضرت اسامہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں گوشت دینے گیا، عثمان کے گھر میں آپ نے دیا تھا، میں دے کر آیا۔ یا رسول اللہ آپ کے داماد عثمان اور آپ کی بیٹی تشریف فرما تھے، میں نے بڑے بڑے اشراف کے گھروں میں خدمت کے لیے میں گیا ہوں، عثمان اور رقیہ سے بڑھ کر حسین جوڑا میں نے دیکھا۔ فرمایا اسامہ تو نے کیا دیکھنا تھا؟ مجھے جبریل آئے ہیں اور بتا کر گئے ہیں کہ پیارے محمد عثمان اور رقیہ سے حسین جوڑا عرش والوں نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اور پھر وہ شانیں، وہ فضائل، وہ مقامات حضرت خاتون جنت سرکار کے، کیونکہ بناتے رسول ہوں تو بات انہی پہ ختم ہوگی نا آ کے۔ ان کے فضائل و مناقب حضور نے اس لیے بھی بیان فرمایا کہ حضور اس بات کو جانتے تھے اچھی طرح کہ میری نسل انہی سے چلنے والی، انہی سے چلنے والی، یہ تعارف رہے گا میری آل کا، میری اولاد کا تعارف رہے گا۔ تو ان کی شان میں جو کچھ سرکار نے فرمایا وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ہمارے کہتے ہیں جی ان کو ہم یقین دلا رہے ہیں کہ ہم بھی ان کو مانتے ہیں۔ میں کیا وہ تو کی لگتے ہیں جنہوں نے یقین دلان ڈڑے۔ ایک بیوقوف مقرر میری موجودگی میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ سن لیں ہم بھی حضرت علی کا نام لیتے ہیں مگر فٹے منہ ہیں تیرے تے، ان کو کیوں بتا رہے ہو؟ ان کو بتاؤ جن کو بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی بھی ان کو یقین دلاتے ہیں۔ میں کہا انہوں کیوں یقین دلاتے ہو؟ تھوڑے کی لگتے ہیں، وہ تو گالیاں دے اور تم ان کو یقین دلا رہے ہو کہ حضرت علی کو مان رہے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے۔ ان سے کیا رشتہ ہمارا کہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے حضرت علی کی شان بیان کریں گے؟ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کریں گے، ہم حضرت علی مرزا کی شان بیان کریں گے نبی پاک کو خوش کرنے کے لیے، اپنے مولا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ مولا اللہ کا ولی ہے۔ اور اس خاتون جنت کا یہ مرتبہ، یہ رتبہ حضور نے خود بیان فرمایا کہ آج یہ بات آج سے ہے، یہ بات نوٹ کرنا۔ یہ بھی آپ صرف سارے مقرر اس بات پر نشاندہی نہیں کرتے، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے ان اللہ استفا کے وطہرا کے واستفا کے علی نساء العالمین۔ کس کے لیے؟ حضرت مریم کے لیے۔ اس کے مقابلے میں دوسری بات سب کے لیے حضور نہیں فرما سکتے۔ کیوں؟ کہ حضور جو کچھ بھی فرمائیں وہ حدیث ہے، قرآن کے مقابلے میں حضور نہیں فرماتے کبھی بھی۔ اس کو حضور نے چیلنج نہیں کیا۔ نبی پاک نے فرمایا سارے جہان کی عورتوں میں سے مریم ہے، آسیہ ہے، اور خدیجہ ہے، اور فاطمہ الزہرا ہے۔ اب قرآن کے نص قطعی کے مقابلے میں حضور حدیث نہیں لائے۔ ان کا سیدہ نساء العالمین ہونا قرآن بیان کر رہا ہے، ان کے لیے حدیث بیان کر رہی، دونوں اپنے اپنے مقام پر ہیں۔ اور یہ مقام عالموں کے لیے بھی سخت ہے، اس کو اس طرح بیان کر دینا کہ سمجھ ہی کچھ نہ آئے، اللہ کے حکم کو توڑ کر بیان کرے، یہ بات غلط ہوگی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جن کی شان قرآن بیان کر دے مسلم ہے، اور قیامت تک آنے والی مومنوں کی سردار اور اہل جنت کی سردار۔ لیکن اس میں سے جیسے الا النبیین والمرسلین کہا گیا، ایسے ہی جن کی نصوص قطعیہ سے شان الگ سے بیان کر دی گئی، وہ بھی ان کا بھی استثناء ہے اس سے۔ اور ان کے بعد آپ کی ماؤں کے بعد آپ سب کی سردار ہیں، سیدہ ہیں اہل جنت کی۔ یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ ہمارے ڈوڈیال سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ہم اہل بیت کے بارے میں شیعوں سے متفق ہیں، صرف صحابہ کو جو برا کہتے ہیں اس بات پر ہمارا اختلاف ہے۔ تو اس فکر کو بھی میں کنڈیم کرنا چاہتا ہوں۔
وہ تو اہل بیت کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں، تو یہ کب اہل سنت کا عقیدہ ہے؟ اس فکر کو بھی، یہ غلط فکر ہے یہ کہنا کہ ہمارا اہل بیت کے ماننے میں ہم اور شیعہ متفق ہیں، غلط بات ہے۔ اہل بیت کے بارے میں ہم کسی امام کو نبی سے افضل نہیں مانتے، برابر بھی نہیں مانتے، اور جو برابر مانے یا نبیوں سے افضل مانے ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں۔ لہذا اتنے بھولے بن کے اہل سنت کی محفلوں میں تقریر مت کیا کیجئے، بس جو آیا منہ میں کہہ دیا جی ہم اس میں متفق ہیں۔ میں نے کہا تم ہوگے متفق، اہل سنت تو متفق نہیں ہے۔ اہل سنت کا اہل بیت کے بارے میں بھی عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار دوری رکھتے ہیں، دوری فضیلتیں رکھتے ہیں، صحابیت والی بھی اور نبی پاک کا خون ہونے والی بھی، مگر معصوم نہیں ہیں، مگر ائمہ کے برابر نہیں ہیں، انبیاء کے برابر نہیں ہیں، اور ان کی امامتیں منصوص من اللہ نہیں ہیں۔ یہ کفری عقیدہ ہے شیعہ کا، منصوص نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہ امامت کبریٰ کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا شورا پر ہے، شورا پر، اس کا تعلق نص سے قرآنی سے نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ فرق ہیں جو بڑے وقت لگے گا سمجھنے میں، اور بڑے اصولی مسائل ہیں، ایسی عام سی یہ بات نہیں ہے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں کہ ایک اشارتاً تھوڑا بیان آپ کے سامنے آیا، میں پھر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جل وعلا ہمارے دوستوں کو جنہوں نے اہتمام کیا اور جتنے بڑی دور سے آئے، اندازہ کیجئے جو لندن سے آئے بیٹھے صرف اس محفل کے لیے، تو لوگوں میں ابھی جذبہ ہے، نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ تو آپ جب جائیے واپس تو بریڈ فورڈ میں برگر بناتے دوستوں کو ضرور کہیے کہ یار سننے والی بات یہ تو لوگ لندن سے بھی چلے آئے، اور بریڈ فورڈ میں رہتے ہوئے اگر کسی کی دیہڑی لگانے کا زیادہ شوق ہے تو دیہڑی بڑی سخت آنے والی بھی ہے، اس کی تیاری بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔